السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرمان ہے کہ کل داع و دواع، جو میں نے آیت پڑھی ہے اور جو حدیث مبارکہ کا حصہ پڑھا ہے، آپ حضرات نے سمجھ لیا ہوگا کہ میں کس معاملے میں آج کا یہ ولاگ بنانے جا رہا ہوں۔ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ یہ نعمت، اس کا احساس ہونا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بیماری سے پہلے جو ہے نا صحت جو ہے نا اس عافیت سمجھ لیں، اور اس کا آپ جو ہے نا اس کا خیال رکھ لیں اپنی صحت کا۔ تو گزشتہ کچھ عرصے سے بہرحال جیسے کہ وہ ہمشیرہ میری رضا الہی سے انتقال کر گئی، اس کے بعد کچھ معاملات ایسے بن گئے جن معاملات کی وجہ سے آج میں آپ سے مخاطب ہوں، اس سے پہلے مخاطب نہ ہو سکا، بہرحال پریشانی کی حالت میں۔ میرے بھائی ہیں عبد الوہاب صاحب، جو بہنوئی بھی ہیں، اور یہ گاؤں کی طرف گئے، گاؤں میں 2-3 مہینے وہاں گاؤں میں رہے۔ کچھ ناموافق ایسی کچھ چیزیں آ گئی جس کی وجہ سے ان کا جو ہے نا معدے میں کوئی تکلیف سی کافی عرصے سے، یعنی 3 مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو صحت جیسے کہ ایک عظیم نعمت ہے، اس نعمت کے اور متعلق اور ڈاکٹرز حضرات کے متعلق آپ حضرات نے سن لیا ہوگا۔ پہلے تو زمانہ قدیم میں یہ ڈاکٹر حضرات جو ہے نا یہ بہت بڑا عظیم شعبہ سمجھا جاتا تھا، اور اس شعبے سے لوگ مطلب کہ ایک خلق خدا یعنی مخلوق کی جو ہے نا خدمت کا اس شعبے سے ریلیٹڈ تھی، تو لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ شعبہ جو ہے نا بہت بڑا عظیم ہے، اور ہے بھی یہ عظیم شعبہ ہے۔ لیکن آج کل ایسا ہوا ہے کہ یہ شعبہ لوگوں نے صرف اپنا کاروبار کے لیے اور اپنے ذریعہ معاش کا سبب بنایا ہوا ہے۔ تو بھائی کا میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ان کا معدے کا معاملہ تھا، تو پچھلے دنوں میں تقریباً میں نے تمام ٹیسٹس جتنے بھی وہ کروانے تھے وہ سارے کروا دیا، اور کوئی بیماری نظر نہیں آ رہی، کوئی ڈاکٹرز حضرات اس بیماری کو نہیں پکڑ سکے۔ تو ابھی بھائی میرے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں الحمدللہ بہت بہترین، ابھی پچھلے دنوں سے الحمدللہ ان کی صحت بہت بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ تو آج تقریباً تمام ٹیسٹ وغیرہ میں لے کر ایک ساتھی نے بتایا کہ اسلام آباد میں G11 کی طرف کوئی بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں اسپیشلسٹ معدے کے، تو ان کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ٹیسٹ وغیرہ سارے لے کر جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے ان کو صحت یابی بھی ملے گی اور ان کا مرض کا مداوع بھی وہاں سے ہوگا۔ بہرحال یہ جو آج کا ولاگ ہے، یہ ولاگ میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ آگے آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس شعبے کے لوگ مطلب کہ کیا کر رہے ہیں، اور انسانوں سے مطلب کہ جیسے کہ ایک انسان کے اندر درد ہونا چاہیے اور انسان دوسرے انسان کے متعلق احساس کرے، احساس ہونا چاہیے۔ احساس ہو تو ہر چیز، مطلب یہ پیسہ کا ہر چیز پیسے سے نہیں ہے، پیسہ کسی دنیا میں، یہ پیسہ سب کچھ دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں کوئی چیز انسان دنیا سے لے کر نہیں جائے گا، صرف اعمال لے کر جائے گا۔ وہ اعمال جس نے انسانوں کی خدمت کی ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات وغیرہ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت وغیرہ کی ہے صحیح معنوں میں، تو پھر وہی چیزیں وہاں انسان کے سامنے آ جائیں گی۔ اچھے اعمال کرے گا تو اچھے اعمال، دنیا جو ہے نا دار العمل ہے اور وہ دار الجزا ہے۔ دار العمل میں اگر اچھے عمل کریں گے تو دار الجزا میں ہمیں وہی چیز ملے گی۔ اگر دار العمل میں ہم نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا ہے، دار الجزا میں ہم آس لگائے بیٹھیں کہ ہمیں جنت کے نعمتیں مل جائیں، جنت کے بالا خانے مل جائیں، تو یہ ناممکن والی بات ہے۔ دنیا میں انسان جیسا کرے گا ویسا ہی برنا ہے۔ تو آج کا یہ ولاگ جو بنانے جا رہے ہیں، ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کو ہم لے کر جاتے ہیں اور وہاں ڈاکٹرز حضرات کے پاس لے کر جائیں گے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ وہاں سے ان کو شفا بھی مل جائے گی، اور آپ تمام حضرات سے گزارش
गुजारिश है कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हज़रात हो, तकरीबन 13-14 हज़ार व्यूवर्स हैं, और तमाम से गुजारिश है कि मेरे इस भाई के लिए खुसूसी दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला इनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमाए, और शिफा के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला इनको जो है ना सेहत याबी नसीब फरमाए। तो आज का जो है ना ये व्लॉग आप हमारे साथ रहिएगा। अभी यहाँ से हम खयाबान जाएंगे, हमारे अमीर साहब हैं मौलाना गुलाम रसूल नासिर साहब, उनको वहाँ से हम पिक कर लेंगे और वहाँ से उनको साथ लेकर जाएंगे। फिर वहाँ डॉक्टर्स से मिलेंगे और वहाँ ये सारे टेस्ट वगैरह जितने भी हैं उनके सामने रखेंगे, और फिर वहाँ से आप को बता देंगे क्या सिलसिला है। अभी पिछले दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह इनका ऐसा था, मैदे में जो थोड़ा बहुत लुकमा खाते थे वो उल्टी होकर बाहर आ जाता था। तो बहरहाल पिछले तकरीबन 4-5 दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह वो उल्टियाँ भी रुक गई हैं, खाना वगैरह भी खाते हैं, थोड़े बहुत चाय भी पी लेते हैं, और वो जो तकलीफ़ मायदे की थी वो भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कम होती जा रही है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हिशाश बशाश है भाई, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको शिफा अता फरमाएंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा, हम अभी चलते हैं। मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ और अभी हम निकल जाते हैं। ओके, ये आमिर साहब बैठ गए जी, आमिर साहब भी बैठ गए, और ये मेरा भांजा अब्दुल रऊफ़ है। तो अभी हम इंशाअल्लाह यहाँ से आगे निकल रहे हैं। दुआ कर लें आप हमारे साथ रहें। हाँ, दूसरा आदमी वो तो रास्ते में है ना, रास्ते में वो है, किधर चल रहा है। अब यहाँ पहुँच गए हैं जी, ये हबीब खान त्रिपाल मटेरियल वाले हैं, हमारे आमिर साहब के अच्छे जानने वाले हैं। इनको साथ लेकर जाना है, जिस डॉक्टर के पास जाना है हमने, क्योंकि इनके साथ ये भाई साहब के साथ भी ये मामला दरपेश आ गया था। यही सिचुएशन थी जैसे इनके साथ है, तो इनके बहनों के साथ भी यही मामला था। ये आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? ठीक हैं, खैर खैरत हैं, बैठे। तो इनके साथ भी ये मामला दरपेश आया था, तो इनको अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमा दिया, तो ये शिफा याबी इनको मिल गई है। तो अब हम अपने बहनोई को लेकर जा रहे हैं। देखो अल्लाह ताला इनको भी शिफा अता फरमाए। तो जो है ना हमने कोशिश करनी है, शिफा मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह की तरफ से होता है। तो आप हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये F11 बता दिया ना, F11 में हम बहरहाल यहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन खुशकिस्मती या बदकिस्मती कुछ भी, बहरहाल बदकिस्मती हम इसलिए नहीं कह सकते हैं, इसमें भी खैर है। हर मामले में अल्लाह की तरफ से खैर होती है। तो हम यहाँ आए थे, डॉक्टर साहब जो है ना वो अमेरिका चले गए हैं, तो 28 तारीख को उन्होंने वहाँ से वापसी तशरीफ़ लाना है। 27 को आएंगे, 28 को अपने क्लिनिक में बैठेंगे। तो यहाँ ये हमारे साथी हैं, इनसे हबीब रहमान भाई साहब जो है ना, जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स पहले भी, जैसे भाई अब्दुल वहाब के साथ प्रॉब्लम थी, इनके साथ भी ऐसा ही मामला था। तो फिर बकौल इनके कि इनके हमशेरा, 2 हमशेरे वगैरह, और इनके बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बहनोई थे, उनको भी यही प्रॉब्लम थी। बुज़ात ख़ुद इनको भी बिल्कुल एंड में पहुंच गए थे। एंडोस्कोपी इनको भी कहा था, इनके दूसरे जो बहनोई हैं उनको भी कहा था, लेकिन इन्होंने एंडोस्कोपी किए बगैर यहाँ आ गए और अल्लाह ताला ने इनको शिफा अता फरमाई। तो इनके ज़ुबानी कुछ सुनते हैं। अच्छा हबीब भाई, क्या आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती थी? मतलब कि उल्टियाँ भी आती थी या? उल्टी भी होती थी और मैदे में जलन भी होती थी, कुछ खाता था तो बदहज़मी भी होती थी। अच्छा। तो काफ़ी लोगों ने बोला है कि आप अपने टेस्ट कराओ, फिर एंडोस्कोपी को भी लोगों ने मुझे बोला कि कराओ, लेकिन मैंने नहीं करवाई है। और अल्लाह मैं इनके पास आया हूँ तो मुझे अल्लाह ने सेहतयाबी दी है। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं माशाल्लाह। ये तो देखें बस ये जैसे कि बकौल इनके के एंडोस्कोपी का भी कहा था, जैसे हमें कहा, तो शिफा जो है ना मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह की तरफ से है। इंसान को कोशिश करनी चाहिए। शिफा जो है ना, इलाज जो है ना एक सुन्नत अमल है। हमने मतलब टेस्ट वगैरह तकरीबन सारे करवा दिए हैं, तकरीबन कोई टेस्ट ऐसा नहीं रहा जो करना हो।
تو وہ لیکن ڈاکٹرز حضرات کہہ رہے ہیں کہ اینڈوسکوپی کروا دو تو پھر ہم اینڈ رزلٹ میں پہنچ جائیں گے. وہ لیکن جیسے کہ کافی سارے مجھے ساتھیوں نے کہا، ہمارے محلے کے بھی ایک ساتھی ہیں، انہوں نے بھی ان کی اہلیہ کو بھی یہی بھائی عبدالوہاب کا معاملہ تھا. تو بالکل کھانا دیکھتے ہی الٹیاں شروع ہو جاتی تھی، کھانے سے نفرت ہوتی تھی، پانی سے نفرت ہوتی تھی. تو 2 سال پہلے کی بات ہے، وہ کل نہیں پرسوں مجھے کہہ رہے تھے. تو انہوں نے بھی بس کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کر لیا کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے وہ دوائیاں دی. اس کے بعد انہوں نے وہ دوائیاں مکمل ان کی اہلیہ نے چھوڑ دیا ہے. وہاں بھی جانے کا انہوں نے کل کا دن کہا ہے، کل اور پرسوں یہ 2 دن ہیں ان کے پاس. تو دیکھ لیتے ہیں. بہرحال ابھی یہاں آئے، یہاں وہ 28 تک نہیں ہے، تو دوسری طرف جاتے ہیں. کل ہم وہاں چکر لگا دیں گے، ان کا بھی معلومات لے لیتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ سے شفا دے دے گا. تمام ساتھیوں سے گزارش یہ ہے کہ جو ہے نا آپ دعا کریں. اور یہ ہمارے سامنے ہمارے امیر صاحب ہیں علماء کونسل گلگت بلتستان اور بالخصوص علاقہ گریز کے، اور یہ میرا بھانجا ہے. تو امیر صاحب آپ کیا کہیں گے، آپ کیا مشورہ دے دیں گے؟ اللہ انشاءاللہ بہتر فرمائے گا اس بارے میں. اللہ کی طرف سے انشاءاللہ بہتری ہے اس میں بھی. تو ہر معاملے میں بہتری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمتیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانی فرمائیں گے. کیونکہ پچھلے دنوں میں جو ان کی سچویشن تھی، بالکل مطلب کہ کھانا پینا کچھ بھی نہیں کھاتے تھے. ابھی الحمدللہ مطلب کہ کھانا پینا بھی کھاتے ہیں، وہ ہضم بھی ہوتا ہے، وہ باسیاں وغیرہ بھی نہیں آتی ہیں. پھر چھاتی میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی تھی، وہ تکلیف بھی تھوڑی بہت کم ہو گئی ہے، اتنی نہیں ہے. بہرحال الحمدللہ بہت بہتر ہے. یعنی تقریباً پچھلے ہفتے سے اس ہفتے میں الحمدللہ ان کے اندر بہتری آ گئی ہے. وہ بھی چھوٹی موٹی دوائیاں ہیں وہ استعمال کروا رہے ہیں. تو ابھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہرحال آگے جو ہے نا علاج چلتا رہے گا. اور آپ حضرات سے گزارش یہی ہے کہ آپ حضرات نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جہاں جہاں بیمار ہیں، گھروں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر، جس مقام میں جیسے بھی پریشان حال ہیں، تمام حالوں کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے اور شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. تو یہ ہماری دعائیں ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں. آپ تمام ساتھیوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کریں. ناظرین کرم، جیسے کہ آپ کو آج کا ولاگ میں نے جو ابتدا میں آیت مبارکہ قرآن کریم کی تلاوت کی تھی، اور اس کے بعد احادیث کا مختصراً کل داع و دواء، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا دوا اللہ تبارک و تعالی نے نہیں پیدا کیا ہو. اور اس کے ساتھ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی جان کو بچانا گویا کہ اس نے بہت سارے انسانوں کی جان بچائی. تو اس کا مفہوم یہ تھا. تو آج ایک جو ولاگ بنایا جا رہا ہے، اس میں آپ کو بھائی صاحب کے مسجد میں نماز بھی پڑھنے کے لیے گئے تھے، الحمدللہ یہ بھی خوشی ہو گئی. اس کے بعد پھر ہم راستے میں جاتے جاتے بہت سارے مقامات کا آپ کو وہ کروا رہے ہیں. تو اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ کہنے کا مقصد کہ ہم لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ بس پیسہ ہے تو پیسہ کمائی جاؤ. پیسہ ہر چیز جو ہے نا پیسے سے نہیں ہوتا. انسانوں کے اندر انسانیت بھی ہونی چاہیے. انسانیت کوئی ایک عظیم چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو انسان کے درد دل کے لیے پیدا کیا ہے. انسان کے وہ چیزیں جو انسان سے مطلب کسی مجبور انسان سے فائدہ اٹھانا، غلط فائدہ اٹھانا اور نا مناسب طریقے سے پیسہ کمانا، یہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے اور قانوناً بھی. تو آج کل ڈاکٹرز حضرات جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو صرف یوں سمجھو کسائی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ٹیسٹ کراؤ، یہ ٹیسٹ کراؤ، یہ ٹیسٹ کراؤ، یہ ٹیسٹ. حالانکہ میں نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ میں نے نہیں چھوڑا ہے. تمام صرف انڈوسکوپی کے علاوہ تمام میں نے ٹیسٹ کروائے، وہ لیکن اس کے نتیجے پر وہ نہیں پہنچ رہے تھے. تو انہوں نے کہا انڈوسکوپی کروانا ہوگا. تو بہرحال ہم نے مشورے میں یہی بات آ گئی کہ انڈوسکوپی کے بغیر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ شفا ضرور عطا فرمائیں گے. تو باقی یہ ہے کہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹرز حضرات کو بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس منصب میں ان کو فائز کیا ہے یہ بہت بڑا منصب ہے. اس منصب سے آپ غلط فائدہ اٹھائے بغیر آپ انسانوں کی خلق خدا کی
خدمت کریں، اور اس سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت بھی ضرور عطا فرمائیں گے۔ نہ کہ مطلب کہ جیسے کسائی بیٹھے ہیں اور ذبح کری جاؤ ذبح کری جاؤ، تو یہ چیزوں سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ اور آپ تمام حضرات تک یہ آج کا ولاگ کے ذریعے آپ حضرات سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ آپ جو ہے نا کمنٹس میں آپ ضرور میرے بھائی کے لیے دعا کریں، اور تمام امت مسلمہ جہاں جہاں پریشان حال بیٹھے ہیں تمام پریشان حالوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جو روحانی جسمانی تمام بیماریوں میں شفا یابی نصیب فرمائے، اور بالخصوص امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیت المقدس جو عظیم ہمارا قبلہ اول ہے وہاں کے مظلومین کے لیے دعا کرنا ہے۔ تو آج کا ولاگ آج مکمل ہو گیا۔ میں اپنے گھر سے ابھی اس وقت اپنا دفتر سے بیٹھ کر آخری باتیں کر رہا ہوں، تو امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات اس کو شیئر بھی کریں گے اور اس کو آپ پذیرائی بھی دے دیں گے، اور آپ میرے بھائی کے لیے امت مسلمہ کے جہاں جہاں بیمار ہیں ہسپتالوں کے اندر گھروں کے اندر تمام بیماروں کو شفا یابی کے لیے دعا بھی کریں گے، اور اس کو شیئر بھی کرنا ہے، اور کمنٹس میں ضرور آپ نے کچھ رائے ضرور دینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔